نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 72ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے صلح حدیبیہ کے بعد وہ شک جو مسلمانوں کے لیے مشکل ترین صورتحال اختیار کر رہی تھی کہ مکے سے جو لوگ ایمان لا رہے تھے لیکن وہ مسلمانوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے جب تک قریش کی اجازت نہ ہو، لیکن ابو بصیر کے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اس کے بعد قریش نے پھر اس شک کو نظر انداز کر دیا اور انہوں نے خود پناہ مانگ لی کہ جو بھی پھر کوئی مسلمان ہو وہ پھر چاہے مدینہ چلا جائے۔ ناظرین کرام، جب یہ پورا صلح حدیبیہ کے بعد کا مرحلہ یہاں تک پہنچ گیا اور سن 6 ہجری میں سمجھیں گے ذی القعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس کے بعد آخری مہینہ سن 6 ہجری کا ذی الحج کا تھا اور اس کے بعد پھر محرم کا چاند دکھتے ہوئے سن 7 ہجری لگ جانی تھی۔ تو اسی ماہک میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس مدینہ آ گئے تھے اور یہ سمجھیں کہ سن 6 ہجری کا یہ آخری مہینہ ذی الحج کا ہی مہینہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ایک نئی ترکیب کے اوپر یا ایک نئی حکمت عملی کے اوپر کام کرنا شروع کیا جو کہ خالصتاً دعوت اسلام سے متعلق تھی، لیکن اس میں جو ایک سیاسی بصیرت دکھائی دیتی ہے وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ان خطوط کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو اللہ کا آخری پیغمبر ہونے کا نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ ان کی آگاہی میں یہ بات لاتے ہوئے انہیں یہ دعوت دی کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں، اور ان میں سے بیشتر بادشاہ ایسے تھے جو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو پیغمبر آخر الزماں ہونے کے ناطے اور دین اسلام کا علم بردار ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ گزشتہ قسطوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر جو ہجرت حبشہ کے واقعات پیش آئے تھے تو اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حبشہ میں جو شاہ حبش تھا اس کا نام نجاشی تھا۔ نجاشی کا جو پورا نام ہے وہ اسہمہ بن الجبر تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے نام، اس بادشاہ کے نام خط لکھا اور سن 6 ہجری کا یا تو یہ آخر تھا یا 7 ہجری لگ چکی تھی، محرم کا مہینہ ہوگا، اور اس میں حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یہ خط بھجوایا گیا۔ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایسے صحابہ کا انتخاب کیا جو سفارتکاری میں کسی حد تک اپنی خوبیاں رکھتے تھے، ان کے اوصاف تھیں کہ وہ بہتر انداز میں قاصد کا کردار ادا کر سکیں، کیونکہ جب کوئی بھی قاصد یا کوئی بھی سفیر بن کے جاتا ہے خط لے کر تو وہ باقاعدہ طور پہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ اس قاصد سے یا اس سفیر سے باقاعدہ مکالمہ کرتا ہے۔ تو مکالمہ کرنے کے لیے اس کی گفتگو یعنی کمیونیکیشن اسکلز اتنے ضروری ہوں کہ وہ اہم باتوں کا جواب دے سکے اور قائل کر سکے کہ خط میں جو بات کہی گئی ہے یا جس بات کی دعوت دی جا رہی ہے حقائق پر مبنی باتوں کو رکھتے ہوئے یعنی وہ لوگوں کو قائل کر سکے۔ تو ایسے صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب فرمایا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ خط لے کر پہنچے تو ابن عباس کی بھی روایات ہیں کہ نجاشی جو کہ پہلے ہی واقف تھا اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے کہ قریش کی جانب سے جو ان پہ ظلم و ستم ہو رہے تھے اور ہجرت کر کے جو مسلمان وہاں پر آباد ہو گئے تھے حبشہ کے اندر، تو وہ لوگ وہیں پر ابھی تک مقیم تھے۔ تو اس کو باقاعدہ طور پہ دعوت اسلام دی گئی اور ان صحابی رسول نے اللہ کے رسول کا خط پڑھ کر سنایا اور خط کے اندر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مہر ثبت کی ہوئی تھی، اور جب یہ خط پڑھ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ نجاشی اور جو حبشہ کے اندر لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کے اندر ان جملوں کا خاص طور پر استعمال کیا، یا یہ کہہ لیجئے کہ انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ مسلمان کون ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان کی کہ ہم عیسیٰ کو حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہونے والا پاک دامن سمجھتے ہیں، یعنی حضرت مریم کو بھی پاک دامن قرار دیا گیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے نام پر بالکل واضح الفاظ میں یہ کہا کہ اللہ نے حضرت مریم کو پاکیزہ رکھا، پاک دامن مریم بتول جو کہ اللہ کی بندی ہیں، اور ان کے ہی بطن سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں یہ بھی لکھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب ہمیں دعوت دینی چاہیے، اور میں بھی آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ آپ میری پیروی کریں اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لائیں، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کی جانی چاہیے، اور اس شخص پر سلام اور ہدایت کی پیروی ہوگی جو شخص میری اس نصیحت کو قبول کرے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خط میں واضح یہ لکھ دیا کہ جب کسی بھی قوم کے بادشاہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس قوم کی طرف اللہ کے رسول کا پیغام یا دعوت آئی ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے اس رسول اور پیغمبر کی دعوت قبول کر لے اور اس پر ایمان لے آئے۔ دوسری بات یہ بھی لکھ دی اس میں جو بڑا اہم نقطہ تھا عیسائیوں کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کا اسلام میں کیا مقام ہے، بالکل وہی بات لکھی گئی کہ حضرت عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہا گیا اور مریم کو حضرت مریم علیہ السلام کو پاک دامن قرار دیا گیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی نظر میں بھی اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اور یہی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تو اور اپنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو اللہ کا آخری رسول واضح کیا، تو اب نجاشی سمیت پورے حبشہ کے لوگوں کے ذہنوں پر یہ بات واضح ہو گئی، اور پھر جو جواب میں نجاشی نے خط لکھا اس میں اس نے یہ واضح کیا کہ وہ جو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی گئی ہیں، تو اس نے قسم کھا کے باتیں کی کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو آپ نے باتیں کی وہ بالکل درست ہیں۔ اس طرح حبشہ کے اندر اس دعوت اسلام کامیاب ہو گئی اور وہاں پر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خط لکھا، وہ شاہ مصر کے نام لکھا، یعنی مصر کے بادشاہ کے نام۔ اس کا نام مقوقس تھا، تو اس کا پورا نام جریج بن متی تھا، موقس کے نام سے یہ مشہور تھا اور شاہ مصر تھا، اور اس کے نام جب خط لکھا گیا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کی باتیں لکھیں، اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ جانو اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا جو اس خط کو لے کر مقوقس کے پاس پہنچے، اور جب یہ خط پڑھ کر سنایا تو حضرت حاطب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کے بدلے دین اسلام کو کافی کر دیا ہے، یعنی جتنے بھی اب دین ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اب جو دین ہے بس وہ اسلام ہے، یعنی جو پہلے کی کتابوں کے دین ہیں اب ان کا دور ختم ہو گیا، اسلام وہ دین ہے جو تا قیامت رہے گا، لہٰذا آپ اس کی طرف آئیے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہود نے سب سے بڑھ کر ہم سے دشمنی کی، قریش نے سب سے زیادہ ہمارے ساتھ دشمنی کی، وہ سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ تو انہوں نے یہ کہا حضرت حاطب نے کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے، اور ہم آپ کو قرآن مجید کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آپ اب اہل توریت کو جس طرح انجیل کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح اب آپ انجیل کے بجائے قرآن مجید کی طرف آ جائیے۔ تو ناظرین کرام، جب یہ خط پڑھ کے سنایا گیا تو مقوقس نے کہا کہ میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا ہے اور میں نے یہ پا لیا ہے کہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیا گیا، اور جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے وہ پسندیدہ باتیں ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ وہ نبی نہ تو کوئی گمراہ کرنے والا ہے، نہ جادوگر ہے، نہ جھوٹا ہے، نہ کاہن ہے، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ تو نبوت کی نشانیاں واضح ہیں۔ اس کے بعد اس شاہ مصر نے کچھ انعام و اکرامات جو تھے وہ بھی دیے، جس میں کہا جاتا ہے کہ 2 لونڈیاں ماریا اور سیرین کے نام سے تھیں، ایک خچر دیا تحفے میں، اور اسی طریقے سے کچھ مزید انعامات کہہ لیں یا تحائف کہہ لیں وہ انہوں نے بھجوائے، اور اسی طرح کچھ انعامات کہہ لیں یا تحائف کہہ لیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان صحابی رسول کے ذریعے بھجوائے، اور ساتھ ہی خط میں یہ بھی واضح کر دیا محمد بن عبداللہ یعنی رسول اللہ کے نام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو،
میں نے آپ کا خط پڑھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھ چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باقی ہے. ان بادشاہوں کو یہ باتیں معلوم تھیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ نبی شاید شام سے آئے گا، یعنی نمودار ہوگا اہل شام کی طرف سے، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحائف بھیج رہا ہوں. تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جو 2 خواتین یا 2 لونڈیاں بھیجی گئیں اس میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی، جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی، اور انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے. اور حضرت حسان بن ثابت انصاری کو سیرین نامی خاتون دی گئی تو وہ پھر ان کے حوالے کر دی گئی. تو اس طرح ناظرین کرام شاہ مصر بھی جو ہے وہ اسلام کی طرف آ گیا. اس کے بعد ناظرین کرام شاہ فارس کی طرف خط کو بھیجا گیا. شاہ فارس کی طرف جب خط کو بھیجا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں اسی طرح آغاز کیا اور سلامتی اور ہدایت کے لیے دعا کی، ساتھ ہی یہ بتایا کہ اللہ کا میں آخری رسول ہوں. اور ناظرین کرام اس خط کو لے جانے والے جو صحابی رسول تھے وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو منتخب کیا تھا. تو انہوں نے پہلے یہ خط بحرین کے سربراہ کے پاس پہنچایا اور وہاں سے یہ خط پھر پہنچا کسرا کے پاس. دراصل ناظرین کرام یہ جو شاہ فارس ہے اس کا نام خسرو پرویز ہے اور اسے کسرا کہا جاتا ہے، اور اہل کسرا کہلاتے ہیں وہ لوگ، یا شاہ کسرا یہ شخص کہلاتا ہے. تو ناظرین کرام جب اس کے پاس یہ خط پہنچا تو جب یہ خط کھولا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اوپر لکھا ہوا تھا. تو یہ بڑا غرور اور تکبر والا شخص تھا اور اس نے یہ بات سنتے ہی پڑھتے ہی کہی، ابھی خط پورا بھی نہیں سنا، بس اس نے بڑی تضحیک آمیز اور تکبرانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو غلام ہوتے ہوئے مجھ جیسے بادشاہ کے آگے اپنا نام پہلے لکھ رہا ہے. نعوذ باللہ اس نے یہ کلمات ادا کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس نے اس طریقے کا لہجہ اپنایا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑا ایک بادشاہ مانتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ اللہ اس کی بادشاہت پار پار کر دے. اور پھر وہی ہوا ناظرین کرام کہ اس کے بعد کسرا نے اپنے یمن کے جو گورنر تھا بازان، اس کو یہ لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سختی کے ساتھ جو ہے پکڑ کے میرے پاس بھیجو، کہ کیسے نعوذ باللہ ہمت ہوئی کہ مجھے خط لکھا اور اس طریقے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں. تو جو اس کا یمن کا گورنر تھا بازان، اس نے 2 افراد کو پھر بھیجا شہنشاہ کسرا کا پیغام لے کے، اور وہ دونوں افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ تشریف لائے اور وہاں پر پہنچ کے انہوں نے بتایا کہ ہمیں یمن کے گورنر بازان کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ شہنشاہ کسرا کا یہ پیغام ہے کہ آپ کو پکڑ کر لایا جائے. تو یہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں روکا اور کہا کہ اب ہم کل اس پر مزید بات کریں گے یا ملاقات کریں گے. تو اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت ہوئی یا وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص خسرو پرویز شہنشاہ کسرا قتل کر دیا جائے گا اپنے سگے بیٹوں کے ہاتھ، اور اس کا جو سگا بیٹا ہے شیرویہ، یہ اس کو قتل کرے گا اور صرف بادشاہت کے حصول کے لیے قتل کرے گا. تو ناظرین کرام یہ جمادی الاول سن 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے روز ان دونوں افراد سے ملے جو یمن سے آئے تھے، یمن کے گورنر کے کہنے پہ آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہنشاہ کسرا کے سامنے پیش کرنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو کہ میں نے اس طرح سے مجھے یا تو خواب آیا یا وحی کا ذکر کیا، اور اس میں یہ بتایا کہ جو تمہارا شہنشاہ کسرا ہے خسرو پرویز، وہ قتل کر دیا جائے گا اور اس کا بیٹا اسے قتل کرے گا، اور اس کی بنیاد یہ بنے گی کہ فارس کے حوالے سے جتنی پے در پہ فوجی جنگیں ہو رہی تھیں تو اس میں اس کا بیٹا اب بغاوت پر تل چکا تھا اور وہ بادشاہت چاہتا تھا. یہ باتیں جب ان دونوں سے کہیں تو چونکہ وہ شہنشاہ کسرا کے ہی رعایا کے لوگ تھے اور وہ کہنے لگے کہ گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہم وہاں جا کے کہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جا کے یہ بات کہو، اپنے گورنر سے بھی کہو اور شاہ کسرا تک بھی یہ بات پہنچے. لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہاں سے لوٹ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر نہیں جا سکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ واضح کیا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور یہ جو میری بات ہے یہ تم پر ان قریب واضح ہو جائے گی. اس کے بعد جب وہ اپنے
یمن کے گورنر کے پاس پہنچے اور انہوں نے پہنچ کر کہا کہ ہم انہیں لینے تو گئے تھے، لیکن انہوں نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طریقے کی بات بتائی شہنشاہ کسریٰ کے بارے میں، اور اس بات کو بازان تک جب پہنچا دیا یمن کے گورنر تک، تو تھوڑے ہی عرصے بعد ایک خط یمن کے گورنر کو مل گیا، اور اس میں اسی کسریٰ کے بیٹے یعنی خسرو پرویز کے بیٹے شیربیہ نے یہ خط میں لکھا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے اور اب بادشاہ میں بن گیا ہوں، لہٰذا اب جو میں حکم دوں گا اس کو مانا جائے۔ اس واقعے کے بعد بازان یہ سمجھ گیا، جو گورنر تھا یمن کا فارس کی جانب سے، کہ وہ یہ سمجھ گیا کہ مسلمان حق پر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لہٰذا یہ لوگ پھر دین اسلام میں آ گئے، دعوت اسلام انہوں نے قبول کر لی۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک خط قیصر شاہ روم کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا، اور اس خط میں بھی یہی لکھا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور مزید بھی اس خط کی بڑی تحریر اور جملے ہیں۔ اور اس خط کو حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی نے پہنچایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول ہیں۔ تو ان صحابی رسول کو اللہ کے رسول نے یہ ہدایت دی تھی کہ جو بصرہ کا سربراہ ہے اس کو یہ خط دے دیں اور شاہ روم تک پھر یہ خط پہنچ جائے گا، اور اسی طریقے سے انہوں نے کیا۔ حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شاہ روم کا جو اصل نام تھا ناظرین کرام، وہ تاریخ میں ہمیں ہرقل کے نام سے ملتا ہے۔ ہرقل کو جب یہ خط مل گیا تو اب یہ بڑا ہی ایک قسم کا سمجھیں کہ چالاک قسم کا بھی اور بڑا تدبر والا، بڑی سوچ اور گمان کرنے والا شخص تھا، اور بادشاہ تو تھا ہی لیکن اس کی بڑی اپنی بھی ایک سمجھیں کہ ذہنیت تھی، ذہین تھا۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس کو یہ بھی خبر ملی کہ قریش سے ایک تجارتی قافلہ اس کے علاقے کے قریب سے گزر رہا ہے، یعنی بیت المقدس کے قریب سے گزر رہا ہے۔ تو روم کے اس بادشاہ نے ہرقل نے یہ کیا کہ اس نے یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خط آیا ہے یہ چونکہ مکے میں ہوتے تھے پہلے، اور مسلمانوں کے بارے میں اطلاعات تو مل ہی رہی تھیں، تو اس نے سوچا کہ پہلے میں ان کے بارے میں کچھ خبر کی تصدیق کر لوں کہ وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کیونکہ جانتا تو تھا نہیں، کبھی ملا نہیں تھا۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس جو تجارتی قافلہ مکے سے آیا ہوا تھا اس کے لوگوں کو بلا لیا۔ تو اتفاقاً اس میں جو لوگ اس کے سامنے پیش ہوئے اس میں ابو سفیان بھی تھا۔ اب جب ابو سفیان اور باقی جتنے لوگ تھے اس تجارتی قافلے کے، وہ ہرقل کے سامنے پیش ہو گئے اس کے دربار میں، تو پہلے اس نے پوچھا کہ آپ میں آپ کا بڑا کون ہے؟ تو ابو سفیان نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور وہ سرداروں میں بھی شامل تھا، تجارتی قافلے کی بھی سربراہی کر رہا تھا۔ تو اس سے اس نے مکالمہ کیا، ہرقل نے اس سے یہ مکالمہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہا۔ پہلے پوچھا کہ ان کا کیسا نسب ہے، کیا وہ اونچے نسب والے ہیں؟ تو اب یہاں ابو سفیان نے وہ باتیں کہیں کہ جو سچ باتیں تھیں، کیونکہ اس نے یہ قسم دے دی تھی کہ جھوٹ بولنے والا بدنام ہوگا اور اللہ اسے بڑا رسوا کرے گا۔ ابو سفیان جھوٹ بولنا چاہتے تھے لیکن چونکہ قسم کھا چکے تھے، اور تاریخ میں یہ باتیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں ضرور جھوٹ بولتا، لیکن ہم یہ قسم کھا چکے تھے اس لیے جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا یعنی ابو سفیان نے کہ وہ بڑے اونچے نسب کے ہیں۔ پھر ہرقل نے یہ پوچھا کہ یہ بات جو وہ کہتے ہیں کیا اس سے پہلے کسی نے کہی ہے کہ وہ بھی کوئی آخری رسول تھے، یا کسی نے اس سے پہلے ایسی بات کہی؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی۔ پھر اس نے ہرقل نے پوچھا کہ کیا ان کے باپ دادا بادشاہ تھے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کے باپ دادا بادشاہ نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا ہرقل نے کہ کیا ان کی جو پیروی کرنے یا انہیں ماننے والے لوگ ہیں وہ امیر لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، یا کمزور اور غریب لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کمزور اور غریب لوگ زیادہ ان کی بات ماننے والے ہیں۔ اسی طرح پھر اس نے آگے مزید کچھ سوالات کیے، اور کافی سوالات کیے، اور ہر سوال سے اس نے ایک تدبیر نکالی اور اس نے ایک گمان نکالا، ایک سمجھ نکالی کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب سارے سوالات ختم ہو گئے تو اس میں یہ ہوا، بدعہدی کا بھی اس نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا۔ تو ابو سفیان کی یہ خواہش تھی کہ وہ بولیں کچھ ایسا، لیکن وہ نہیں بول سکے، اور انہوں نے جو جواب دیے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے زمرے میں آ گئے۔ گویا کہ صلح حدیبیہ کا یہ دور چل رہا تھا، تو اس پہ ابو سفیان نے اضافی صرف یہ بات کہی کہ ابھی ایک ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے، اس کا نہیں پتا کہ اس میں آگے بدعہدی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن آج تک کبھی ان کی طرف سے جو عہد کیا گیا تو کبھی بدعہدی نہیں ہوئی۔ اور یہ بات حقیقت تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین کے لقب سے پہچانے جاتے تھے مکے میں۔ تو ناظرین کرام، ہرقل نامی اس بادشاہ نے جب سارے جوابات سن لیے تو اس نے یہ
پورا اندازہ لگا لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ ایک ایک جواب سے اس نے اندازہ لگایا اور اس کے بعد اس نے ایک پورا خط لکھا، ایک نامہ مبارک لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، اور وہی جو صحابی رسول تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے کیا، اور اس میں یہ تمام تر باتیں لکھیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، گویا کہ یہ شخص بھی ایمان لے آیا۔ جب یہ ایمان لے آیا تو ابو سفیان نے بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو خطوط کے ذریعے دعوت ہے وہ بڑی مقبول ہو رہی ہے، اور اتنا بڑا بادشاہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہ جو صحابی رسول یہاں پر آئے تھے قاصد بن کے یا سفیر بن کے، جو خط لے کر آئے تھے، ان کو بڑے تحائف دیے اس نے، اور وہ تحائف دے کر کہا کہ آپ اب مدینے چلے جائیں۔ لیکن واقعہ کچھ یہ ہوا کہ جب یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو ایک ناظرین کرام ایک جگہ ہے حسما کے نام سے، اور وہاں پر ایک قبیلہ جذام تھا، وہاں کے جو ڈاکو تھے انہوں نے وہ سارے تحائف لوٹ لیے، اور حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے پہنچے تو وہ پھر خالی ہاتھ تھے۔ مسجد نبوی پہنچے سب سے پہلے، اور وہاں پر اللہ کے نبی کو سارے واقعے کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول کو اس بات کی تو خوشی ہوئی کہ وہاں پر جو وہ بادشاہ تھا ہرقل النامی، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ روم کے بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ لیکن دوسری طرف جو چیزیں لوٹی گئیں اور جو جذام نامی اس قبیلے کے لوگوں نے لوٹی، تو اب یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی طرف ایک علامت، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 صحابہ کے ساتھ وہاں جا کر کارروائی کرنے کا حکم دیا، اور پھر حضرت زید نے وہاں پہنچ کر قبیلہ جذام پہ شب خون مارا اور ان کی ایسی درگت بنائی کہ جو کچھ اس نے دیا تھا تحائف میں وہ سب تو واپس لے ہی لیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اس قبیلے کے جو چوپائے تھے یعنی جانور تھے، یہاں تک کہ جو عورتیں تھیں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں بھی تھیں، اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، ان سب کو بھی قیدی بنا کر مدینے لے آئے۔ جب مدینے لے آئے تو اس قبیلے کا ایک سردار تھا زید بن رفع جذامی، وہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، قبائلی محبت جاگ اٹھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے اس نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ، عورتوں اور بچوں کو یعنی قیدیوں کو چھوڑ دیں، ان کا جو مال مویشی ہے وہ چھوڑ دیں، جو انہوں نے غلطی کی شب خون مار کے انہیں قتل تو کر دیا، لیکن جو مال تحائف تھے وہ بھی مل گئے، اب ان پہ ذرا رحم دلی والا مظاہرہ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور ان قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک خط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منذر بن ساوی کے نام لکھا، اور منذر بن ساوی بحرین کا یہ حاکم تھا، اور اس کے پاس حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر پہنچے، اور جب خط پڑھ کر سنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے اس خط سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ دین حق اب اسلام کا دین ہے اور اللہ رب العزت کے یہ آخری رسول ہیں، تو وہ بھی تاریخ کی کچھ اشارے اس طرف ملتے ہیں کہ وہ بھی دائرہ اسلام میں آ گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حوزہ بن علی صاحب، یہ صاحب یمامہ ہے، ان کے نام جو ہے خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جب ان کے نام خط لکھا تو بحیثیت قاصد حضرت سلید بن عمر عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، وہ یہ خط لے کر گئے، اور اس خط پہ مہر بھی سب تھی، بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اس خط کو پیش کیا۔ تو ناظرین کرام، جب اس خط کو پیش کیا گیا، پورا پڑھ کے سنایا گیا، دعوت اسلام اور دین اسلام کے بارے میں بتایا گیا، تو حوزہ بن علی جو تھا، اس نے اس وقت تو یہ ایمان نہیں لایا، لیکن اس نے بڑے تحائف بھیجے، اور بادشاہوں کا یہ رویہ تھا کہ جب وہ کسی کی طرف مائل ہوتے تھے یا ایک ان کا پازیٹیو جسچر ہوتا تھا تو وہ تحائف بھیجتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحائف بھیجے، اور یہ بھی پیغام بھیجا کہ میں عنقریب اسلام کے دائرے میں آؤں گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ہوا یہ کہ فتح مکہ سے واپس تشریف لاتے ہوئے، آگے چل کے میں آپ کو یہ بتاؤں گا، حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ یہ جو شخص تھا صاحب یمامہ، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہ ایمان لے آیا تھا یا نہیں لایا تھا، لیکن اس قسم کی باتیں اس خط میں ہو گئی تھیں کہ اس نے اشارے دے دیے تھے کہ وہ ایمان لے آئے گا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ بشارت دی تھی کہ اس کی قوم میں سے ایک کذاب پیدا ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بات کرے گا۔ تو یہ پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے گئے تھے کہ یمامہ سے ایک شخص ایسا اٹھے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، کذاب ہوگا، اور اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسے کون قتل کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم لوگ اسے قتل کرو گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حارث بن ابی شمر غسانی، یہ دمشق کا حاکم تھا،
اس کے نام خط لکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور ان کو قاصد بنا کر بھیجا۔ تو یہاں سارے خطوط لکھنے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حکمت ہے وہ دو باتوں پر ہے کہ جو قاصد بھیج رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت دیکھ اور سوچ سمجھ کر بھیج رہے ہیں۔ دوسری جانب جو بات لکھ رہے ہیں خط کے اندر وہ ایسی باتیں لکھ رہے ہیں جس سے وہ مائل ہوں، قائل ہوں، جو متاثر کریں ان کو باتیں، ایسی باتیں نہیں ہیں جس میں بہت زیادہ دھمکی ہو۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب بھی دعوت اسلام دی جائے گی تو اس میں نرم لہجہ اختیار کیا جائے گا، اور دعوت اسلام جب بھی دی جائے گی تو سامنے دیکھتے ہوئے کہ جس شخص کو دی جا رہی ہے اس کے مذاہب کے عقائد کیا کہتے ہیں اور کتنے عقائد ایسے ہیں جو اسلام کے اندر متوازن ہیں، ان سب کو ترجیحی بنیادوں پہ پیش کیا جائے گا۔ جیسے نجاشی کے سامنے پیش کیا گیا کہ جو حضرت مریم علیہ السلام ہیں وہ پاک دامن ہیں اور اللہ نے حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو جو باتیں اسلام میں موجود ہیں یعنی جو متوازن باتیں ہیں وہ رکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ جو حارث بن ابی سمر غسانی تھا یہ شخص اسلام نہیں لایا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد شاہ دمشق تھا یہ، اس کے بعد بھیجا گیا شاہ عمان کے نام خط۔ شاہ عمان کے نام جب خط بھیجا گیا تو یہاں بڑا ایک دلچسپ سا واقعہ ہے کہ یہ دو بھائی تھے، اس میں ایک بادشاہ تھا اور ایک اس کا بھائی تھا۔ تو جو شخص یہاں سے خط لے کر گیا ہے وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ قاصد بن کر گئے ہیں، اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ایسے شخص کو بھیجنا ہے جو بڑے آسانی سے بات بھی کر سکے، ڈرے بھی نہیں، کیونکہ یہ جتنے بادشاہ ہیں یہ اپنے غرور اور تکبر میں اپھرے ہوئے اور بپھرے ہوئے ہیں اور یہ قتل بھی کروا دیتے ہیں قاصدوں کو۔ تو یہاں عمر بن عاص نے پہلے جا کے اس بادشاہ سے نہیں بلکہ اس کے بھائی سے ملاقات کی اور اکیلے میں ہی ملاقات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو اس کا بھائی قائل ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ جو میرا بھائی ہے جو اصل بادشاہ ہے عمان کا، تو وہ بادشاہت کا اس پہ اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ اسلام قبول کرنے سے اس کی بادشاہت چلی جائے گی۔ تو یہاں عمر بن عاص نے بڑا واضح کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی یا اسلام کے اندر لے کر آئے یا وہ لوگ اسلام قبول کر چکے، اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کی بادشاہتیں قائم رہیں، یعنی نبی نے ان کی بادشاہت ختم نہیں کی۔ صرف ایک چیز کا ضرور اعلان ہوا کہ جو پھر امیر لوگ ہیں اس پوری ریاست کے وہ غریبوں میں اپنا مال تقسیم کریں، چاہے زکوٰۃ، صدقات، عطیات کسی بھی صورت میں کریں تاکہ معاشرہ توازن میں آئے۔ تو اس کے بھائی نے اس چیز کو پسند کیا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جو معاشرے کے امیر لوگ ہیں وہ غریبوں میں اپنا مال تقسیم کریں، اور اس نے کہا کہ اگر یہ بات واقعی ہے کہ بادشاہتیں نہیں لیں رسول اللہ نے واپس تو پھر میں اپنے بھائی سے تمہاری ملاقات کروا دیتا ہوں، اور اگلے دن پھر ان کی ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی گئی، یعنی جو اس بادشاہ کے پہرے دار کہہ لیں یا جو درباری تھے انہوں نے بازوؤں سے کس کے پکڑ لیا اور تھوڑا سا کھینچا ان کو۔ تو پھر اس کے بھائی نے اپنے بادشاہ بھائی سے کہا کہ ایسا نہ کریں ان کے ساتھ، تو پھر ان کے کہنے پہ یعنی اس بادشاہ شاہ عمان کے کہنے پہ چھوڑ دیا گیا ان کو، اور پھر انہیں بات کہنے کا موقع ملا۔ ناظرین کرام، یہ جو شاہ عمان ہے اس کا نام جعفر ہے، اور جو اس کا بھائی ہے اس کا نام عبد ہے۔ عبد جو ہے وہ قائل ہے اسلام کی باتوں سے، یعنی وہ مغلوب ہے، لیکن جو جعفر نامی شاہ عمان ہے اس پر یہی طاری ہے کہ میری بادشاہت نہ چھن جائے۔ تو اس نے حضرت عمر بن عاص سے بڑی باتیں کی، اور ساری باتیں سننے کے بعد بادشاہت والا بھی نقطہ اس نے واضح کر لیا کہ کیا ہماری بادشاہت لے لی جائے گی، ہم ایسے کیسے اپنی بادشاہت چھوڑ دیں دے دیں۔ عمر بن عاص نے وہاں بھی واضح کیا کہ نہیں، بادشاہت تمہاری برقرار رہے گی، جو تمہارا ریاستی نظام ہے، تمہاری چیزیں چل رہی ہیں وہ سب رہیں گی، صرف نماز آپ کو پڑھنی ہوگی جو فرض ہے اسلام میں، روزے رکھنے ہوں گے، اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا، زنا کاری، شراب نوشی یہ سب ختم کرنا ہوگا معاشرے سے۔ امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس پہ یہ لازم کرنا ہوگا کہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے غریبوں کی مدد کرے۔ تو ساری اسلام کی وہ اچھی باتیں اور پہلو گنوائے۔ عبد اس پہ بڑا قائل ہو گیا تھا، لیکن اس کا بھائی جعفر جو ہے وہ اتنا زیادہ قائل نہیں تھا، تو اس نے کہا چلو میں کل بتاتا ہوں، کل آپ مجھ سے ملنا۔ اگلے روز جب حضرت عمر بن عاص اس سے ملنے گئے تو پہرے داروں نے روک دیا، یعنی ملنے ہی نہیں دیا، تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اسلام کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ تو جب حضرت عمر بن عاص کو یہ لگا کہ نہیں مل پا رہا میں ان سے،
جواب ہی نہیں مل رہا، میں کیا جواب لے کے جاؤں، تو واپس وہ اس کے بھائی عبد کے پاس آئے۔ عبد کے پاس آئے تو عبد نے کہا چلو میں لے چلتا ہوں۔ عبد واپس ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے بھائی کے پاس جب لے کر گئے تو یہاں پر اس نے وہی پھر باتیں کہیں جو ایک مغرور بادشاہ کہتا ہے، اور ان باتوں سے حضرت عمر بن عاص نے اندازہ لگا لیا کہ اب کچھ معاملات بگڑے ہیں اس سے پہلے، تو عمر بن عاص نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں واپسی کی راہ اختیار کر لیتا ہوں، مجھے آپ کا جواب مل گیا کہ آپ اسلام قبول نہیں کر رہے۔ اب یہ پلٹ گئے حضرت عمر بن عاص، لیکن ان کے پلٹنے کے بعد اس بادشاہ سے، جعفر سے، ان کے بھائی عبد نے اکیلے میں یہ بات کہی کہ دیکھو اسلام کی دعوت جس علاقے میں جس بادشاہ کے پاس گئی انہوں نے دعوت اسلام قبول کی، گویا کہ ان کی بادشاہت بھی قائم رہی، لیکن یہ باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں لکھی تھی کہ اگر تم دین اسلام پہ نہیں آؤ گے تو پھر اللہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے خلاف پھر اعلان جنگ کریں گے، اور اگر پھر ہم جنگ کریں گے تو آگے چل کے پھر نہ تمہاری بادشاہتیں قائم رہیں گی اور نہ پھر تمہاری قوم بچے گی۔ اور ہر خط میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واضح کر رہے تھے کہ اسلام غالب آنے والا دین ہے، یعنی اگر تم مان جاتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی مانو گے تو بھی اسلام تمہاری قوم پر، تمہارے علاقے پر غالب آئے گا۔ یہی باتیں عبد نے اپنے بھائی کو سمجھائیں تو پھر واپس حضرت عمر بن عاص کو بلوایا، اور بلوا کے پھر اس کے بھائی جعفر نے رضامندی ظاہر کی کہ وہ اسلام قبول کریں گے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام آپ مصلحت کو سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس دور کے اعتبار سے، کہ اس دور میں جب اتنی جاہلیت ہو، طرح طرح کے مذاہب ہوں، اور جو اس سے پہلے کے مذاہب تھے، انجیل اور توریت کے جو ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی مذاہب کے اندر شاخیں نکالنی تھیں، سب کو پرواہ صرف قریش کی طرح اپنی حکمرانی کی تھی، سب کو صرف جو پیاری چیز تھی وہ اپنی بادشاہت تھی۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیجئے جو شاہ امان ہے، جعفر نامی یہ بادشاہ ہے، یہ بھی آخر میں واضح کہہ چکا کہ بادشاہت نہیں جاتی تو ہم قبول کر لیتے ہیں اسلام۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کی یہ تدبیر تھی، کہ اس وقت کا یہ تقاضا تھا کہ بس دائرہ اسلام میں لوگ آ جائیں۔ تو نبی کی طرف سے یہ واضح پیغامات تھے، یہ جو قاصد اور سفیر بن کے جا رہے تھے صحابہ کرام، یہ واضح پیغامات دے رہے تھے کہ بس آپ کلمہ حق پڑھ لیں، دین اسلام پہ آ جائیں، جو فرائض ہیں اسلام کے اس کی ادائیگی میں آ جائیں، آپ کی ریاست، آپ کے قوانین، آپ کی بادشاہتیں اپنی جگہ برقرار رہیں گی، کیونکہ اس وقت اسلام کو پھیلنا تھا، غالبانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت تھی، اور اللہ کا یہ حکم تھا کہ یا نبی آپ نے اللہ کے دین کے لیے تبلیغ کرنی ہے۔ تو یہاں جبر نہیں تھا، یہاں اتنی آسانیاں دین میں رکھی گئیں کہ جو بھی ان کا نظام چل رہا ہے ریاست میں، جو ان کا پرچم ہے، جو ان کا ملک ہے، جو ان کی بادشاہت ہے، بس وہ دائرہ اسلام میں آ جائے، مذہب ان کا اسلام بن جائے، اور وہ پھر آسانی سے بنتا چلا گیا۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم ایک تجزیہ کریں اس پر، ان خطوط پر، تو تقریباً 90% جہاں جہاں لوگوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس خطوط گئے تو انہوں نے اسلام یا تو قبول کر لیا یا رضامندی کا اظہار کر لیا، سوائے چند ایک ناموں کے جنہوں نے باضابطہ یہ کہا کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اور اس میں جو کسرا تھا، شہنشاہ کسرا، خسرو پرویز، اس کے بارے میں پھر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے جب دعا کی کہ یہ برباد ہو جائے اور اس کی بادشاہت پار ہو جائے، تو وہی ہوا کہ وہ پارا ہو گئی اس کی پوری سلطنت، اور اس کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں وہ قتل ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے رسول نے پھر خطوط کے ذریعے تبلیغ کے کام کو آگے بڑھایا، اور اللہ نے اتنی کامیابی دی کہ اب پوری کی پوری ریاستیں، یہ پوری کی پوری سلطنتیں مسلمان ہو رہی تھیں۔ تو اس طرح پورے عرب اور عرب سے باہر بھی، کیونکہ روم باہر کا علاقہ تھا، تو یہ سب اب دائرہ اسلام میں آتے جا رہے تھے، اور ان کے دائرہ اسلام میں آنے کے تمام تر جو واقعات، مناظر خود آنکھوں دیکھے ابو سفیان یعنی اہل قریش کے بھی تھے۔ اہل قریش اور دیگر علاقوں میں بھی، مکے کے علاوہ بھی، یہ خبر عام ہوتی جا رہی تھی کہ مسلمان اتنی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ان کا پیغام، ان کے دین پر پوری ریاستیں دین اسلام قبول کر کے اسلام کے دائرے میں آتی جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی مہمات بھی نہیں روکی، اور جو غزوات ہیں یا جو سرائے یا سریہ ہوتے رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے رہے ان لوگوں کے خلاف جو مسلمانوں کے خلاف یا تو کسی کے اعلی کار بنے تھے یا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کی تھی۔ تو اسی قسم کا ایک غزوہ ہے، غزوہ غابہ بھی کہلاتا ہے اور غزوہ ذی قرد بھی کہلاتا ہے۔ یہ غزوہ کیوں ہوا اور اس میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے، اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا، اور کس نوعیت کا یہ غزوہ تھا، یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔